ایڈکشن کو لیے چلے جا رہے ہیں. ہاں جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو زمانہ تھا اس طرح کی، مثلا میں نے بھی وہ اس طرح کا کام کیا، سے متاثر ہونے کے بعد ان کے اندر یہ رویہ آیا ہے. واہ واہ، تبدیلی اس کے بعد اور وہ آئی. تبدیلی، وہ ٹھیک ہے، ان کا کام اچھا ہے. ان کا سبب میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ مزاج ہی ہو سکتا ہے. مزاج ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ میں نے محسوس کیا ہے کہ وہ زیادہ گلنے ملنے والے نہیں ہیں. آپ کے ہاں اگر ہم دیکھیں تو اظہار صاحب کے ہاں میں آپ نے اساطیر کی بات کی یا اپنی بات کی، سرور صاحب کے حوالے سے بات کی. یہ سوال میں کہیں پہلے بھی کر چکا ہوں کہ کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ 70 کی دہائی کا غزل گو پاکستان کے معروضی سماجی سیاسی حالات کو دیکھتے ہوئے اس نے اپنا رویہ یکدم بدلا. حالانکہ اسی دور میں جالب بھی کہہ رہے تھے، فراز بھی کہہ رہے تھے، لیکن وہ غزل گو جو سنجیدگی کے ساتھ غزل پہ صرف ہو رہا تھا اس نے اپنا رویہ بدلا. میں نے وہاں ایک مضمون میں کہیں لکھ دیا کہ جناب پاکستانی غزل جو وہ انڈین غزل سے 50 برس آگے ہے، تو اس پر وہاں بڑی جو ہے وہ لے دے ہوئی اور کیوں نہیں کیا جاتا. تو انہوں نے کہا کہ لوگ ابھی تک 25 برس کی سمجھتے ہیں، حالانکہ اب میں 35 برس کی ہو چکی. یہ تو ہے. تو اس طرح کی جو شاعری ہے نا، جیسی پروین نے کی، اس میں سب سے بڑا خطرہ یہی ہوتا ہے کہ آداب دوستو، سخن میں خوش آمدید. میں ہوں وقاص عزیز. آج آپ کی ملاقات کروانے جا رہا ہوں ہمارے ان سینئر سے جنہوں نے نہ صرف اردو غزل کو نئے امکانات سے روشن کیا، بلکہ پنجابی غزل کی جب بات سامنے آئی تو ایک جو سوال اٹھتا تھا کہ سنجیدہ پنجابی غزل کہاں سٹینڈ کرتی ہے، تو اس سوال کا جواب بھی انہوں نے اپنی بھرپور تخلیقیت سے دیا. اسی طرح جب اردو نظم کی بات آتی ہے تو آپ کی نظمیں بھی اردو روایت میں، بالخصوص جدید اردو نظم کی جو روایت ہے، اس میں اپنا ایک الگ دلکش اسلوب اور رویہ رکھتی ہیں. میری مراد جناب غلام حسین ساجد صاحب سے. سر بہت محبت آپ نے وقت دیا اور آج یہاں ہم سب آپ کو سن رہے ہیں. جی بہت شکریہ. اچھا سر، ہم اور میں دیکھنے والوں کو بھی یہ بتا دوں کہ میرا جو آج کا موضوع ہے وہ ہے 70 کی دہائی کی اردو غزل. اور ابھی آف اسکرین غلام حسین ساجد صاحب بتا رہے تھے کہ یہ جو دہائی کا لفظ آیا ہے ہمارے سامنے آج، اور ہم سب دہائیاں اور دہائیاں کرتے پھرتے ہیں یہ بھی آپ کی ہی عطا ہے. تو ذرا اس سب پہ روشنی ڈالیے گا. یہ اصل میں ایسا تھا کہ جب ہم لوگ لکھنا شروع کیا تھا، صحیح، اور ہم لوگوں نے 70 ہی میں لکھنا شروع کیا تھا. صحیح 71 یا 72 سے شروع کیا. صحیح. تو اس میں بہت سارے دوست تھے، اور وہ جن میں ثروت حسین تھے، جن میں محمد اظہار الحق تھے، جن میں صابر ظفر تھے، سلیم کوثر وغیرہ، محمد خالد. تو خیر اس میں اور بھی بہت سے نام ہیں جن کا میں ذکر کروں گا. بتانا بھی یہ چاہ رہا تھا کہ 10 سال جب گزر گئے، یعنی 1980 آ گیا، تو مجھے انڈیا سے ایک صاحب نے کہا، شاہد ماہلی ایک صاحبان تھے، اور وہاں معیار نام کا ایک پرچہ نکالتے تھے. معیار. ہاں جی. انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اگر ایسا کریں کہ پچھلے 10 سالوں کی نظموں کا اور 10 سالوں کی غزلوں کا ایک انتخاب ہمیں کر کے دے دیں تو ہم اس کو یہاں شائع کریں گے. واہ. تو میں نے ایک انتخاب کیا، نئی پاکستانی غزل نئے دستخط، جس میں 12 شاعر تھے، اور اسی طرح غزلوں کا نظموں کا ایک انتخاب تھا، نئی پاکستانی نظم نئے دستخط. واہ. اور اس میں بھی 12 شاعر تھے. واہ. اچھا، یہ مجھے نہیں پتا کہ 12 کیوں تھے، لیکن اتفاق سے دونوں میں 12 شاعر تھے. واہ. اور وہ سب وہ لوگ تھے جنہوں نے 71 اور 80 کے درمیان غزلیں کہی تھیں یا نظمیں کہی تھیں. انتخاب ان کا تھا. ان کا انتخاب تھا. تو اس کے باہر جو ہے ٹائٹل پر میں نے یہ جملہ لکھا کہ 70 کی دہائی میں لکھی جانے والی غزلوں کا انتخاب، یا 70 کی دہائی میں لکھی جانے والی نظموں کا انتخاب. واہ. تو یہ اس سے پہلے کبھی دہائیوں میں ادب کو نہیں بانٹا گیا تھا. اچھا، اور وہ پھر ایسا چلا کہ اب وہ 80 کی دہائی، اب وہ دہائی دوائی میں دہائی میں بدل گئی ہے. اور مجھے محسوس ہوتا ہے کہ شاید میں کچھ جرم کر چکا. نہیں سر، ایسا نہیں ہے. آپ ہلکا ارباب ذوق لاہور کے سیکٹری بھی رہے، اور ایسے سیکٹری کے سبحان اللہ ایسے پروگرام اور ایسی تخلیقی گفتگو جس سے ساجد صاحب کی سیکٹریشپ میں مطلب ہم سب لوگ سامنے آئے. تو میں اب جو سوال سامنے رکھنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے سر کہ ہم عموماً جب بھی تذکرہ کرتے ہیں 50 60 اور پھر یکدم 80 کا جمپ لگا جاتے ہیں، پھر جدید غزل کا رونا شروع ہو جاتا ہے. تو خیر
تذکرہ یہ کرنا چاہوں گا، سوال یہ رکھنا چاہوں گا، محمد خالد، شبیر شاہد، پروین شاکر، غلام محمد قاصر، خالد احمد، اظہار الحق، آپ، حسین مجروح، مطلب اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو افتخار عارف بھی کم و بیش 60 سے ٹھیک ہے وہ ایک معاملہ تھا، لیکن ابھر کے جو رویہ سامنے آیا، تو یہ بڑے اہم لوگ آپ لوگ ہیں، یہ تو وہ ہیں جن کے نام ابھی مجھے یاد رہے، لیکن اس کے علاوہ بھی آپ جانتے ہوں گے، اس کے باوجود 70 کی غزل کو کیوں نہیں ڈسکس کیا جاتا؟ نہیں، ڈسکس تو کیا جاتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو 70 کے شاعر تھے وہ مزاج کے اعتبار سے اپنے سے پہلے کی غزل اور اپنے بعد کی غزل سے بالکل مختلف ہے. مطلب اگر آپ اساطیری غزل کے حوالے سے بات کریں تو اساطیری غزل کے جتنے بھی شاعر ہیں، جس میں محمد اظہار الحق ہے یا ثروت حسین ہے یا خالد اقبال یاسر ہے یا میرا نام لیا جاتا ہے، یا ایون انڈیا میں 2 آدمی ہیں، عرفان صدیقی اور اسد بدایونی، یہ سب وہ لوگ ہیں جو اپنے عہد کے بڑے لوگ ہیں. صحیح. لیکن معاملہ یہ ہے کہ بہت سارے جو ہمارے لوگ تھے انہوں نے کنٹینیو نہیں کیا. اچھا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری نسل جو ایک لحاظ سے بدقسمت تھی، اور بدقسمتی کی وجہ یہ تھی کہ شبیر شاہد جو تھے وہ تو 24 سال کی عمر میں ہی غائب ہو گئے، اور اس کے بعد وہ آج تک کسی کو ملے بھی نہیں، حالانکہ ان کے یہاں بہت امکانات تھے. اور جو شاعری ان کی میں نے اپنی کتاب میں یکجا کی، نئی پاکستانی غزل نئے دستخط میں، یا بعد میں جو شائع ہوئی کچھ دوستوں نے مرتب کی. کیا ان کا کوئی مجموعہ وغیرہ چھپا؟ گمشدہ ستارہ کے نام سے ضیاء الحسن صاحب نے کتاب ترتیب دی ہے. ٹھیک ہے. لیکن وہ صرف مجموعہ نہیں، ان کی نثر بھی ہے اور ان کی شخصیت پہ ایک مضمون بھی ہے. اچھا. لیکن وہ بہرحال بہت اچھی چیز ہے. تو وہ بہت بڑے شاعر تھے، اس میں کوئی شبہ نہیں. اپنے عہد کے اگر وہ ہوتے تو شاید اس 70 کی دہائی کے سب سے بڑے شاعر وہی ہوتے. واہ. لیکن خیر وہ امکانات ظاہر ان کے دریافت نہیں ہو سکے. پھر ثروت حسین جو ہے وہ جلدی چلے گئے. صحیح. جمال ثانی جلدی چلے گئے. صغیر ملال جلدی چلے گئے. اور محمد خالد جو صاحب تھے وہ پرفیکشن کے چکر میں انہوں نے اپنی وفات تک 2020 میں آپ کو پتہ ہے کہ ان کی وفات ہو گئی، انہوں نے اس وقت تک کوئی کتاب شائع نہیں کی، اور ابھی تک بھی ان کی کتاب ہماری کوشش کے باوجود سامنے نہیں آتی. کیا اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ بھی ذرا دیکھنے والوں کو بتا. اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہ ایک تو پروفیشن کے چکر میں، مطلب آپ کو شاید یہ جان کہہ رہے تھے کہ میں نے ان کی کتاب 3 دفعہ کمپوزنگ اور پہلے کتابت اور پھر کمپوزنگ کروا کے دی، اور ایک دفعہ 50 غزلیں تھیں، ایک دفعہ 60 غزلیں تھیں، ایک دفعہ 70 غزلیں تھیں. اعتبار نہیں تھا اپنے اوپر یا اپنے لکھے پر؟ نہیں، وہ سمجھتے تھے کہ اور بہتر کرنا چاہیے. اور وہ تو ہمیشہ رہتا ہے. وہ تو یوسف حسن صاحب نے آخری، ہاں، یہ جن لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے نا. اچھا، پھر ایک خرابی اور بھی آ جاتی ہے کہ آپ 70 کی دہائی میں غزل کہہ رہے ہیں، آپ 20 سال اس کتاب کو شائع نہیں کرتے، یا 25 سال یا 50 سال شائع نہیں کرتے، تو وہ ٹرینڈ پیچھے رہ وہ انریلیونٹ ہو جاتی ہے. بالکل انریلیونٹ. میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس لیے بھی ان کی کتاب نہیں آئی کہ وہ سمجھتے تھے کہ اب میں انریلیونٹ ہو چکا ہوں. تو بہرحال اب کوشش ہو رہی ہے کہ ایسے ہی ہے جیسے خوبصورت عورت یہ کہے کہ زائد العمر ہو چکی ہوں. میں اس بات کا قائل ہوں کہ اگر آپ جو اشعریہ 25 برس کی عمر میں کریں وہ اسی عمر میں شائع بھی ہو جائے. واہ 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 واہ، کیا کیا. اور پھر 50 برس کی عمر کی شاعری 50 برس کی عمر، آپ ہمیشہ اتنی اس عمر میں نہیں رہتے، اس سے نکل جاتے ہیں. واہ واہ. تو شاعری ایک طرح سے نشان توڑتی چلی جاتی ہے آپ کی، جو بھی آپ کا ذہن ہے، جو بھی آپ سوچ رہے ہیں، جو بھی آپ کی فکر ہے، جو بھی آپ کے تجربات ہیں، ان آپ کا مطالعہ بھی اس میں ظاہر کاؤنٹ ہوتا ہے. تو وہ ساری چیزیں جو ہے نا ان کا نقش بنتے چلے جانا چاہیے. یہ اسی طرح ہی ہے نا، جب آپ منزل کی طرف جا رہے ہیں تو سنگ میل آتے چلے جاتے ہیں اور آپ ان کو پھلانگتے چلے جاتے ہیں. واہ. تو اگر آپ ایک ہی سنگ میل پہ رکے رہیں تو آپ کا سفر جو ہے وہ رک جاتا ہے. بالکل. اور خالد صاحب نے کوئی بہت زیادہ تخلیقی کام بھی نہیں کیا. بالکل ایسے ہی ہے. تو خیر ان کی کتاب آئے گی تو پتہ چلے گا کہ وہ کتنے بڑے شاعر تھے. بالکل. لیکن انہوں نے خود اپنے امکانات کو جو ہے وہ دریافت نہیں کیا، اور نہ کرنے کی وجہ پرفیکشن. عرفان صدیقی صاحب کو تو خاصا ٹائم ملا اور انہوں نے کام بھی کیا، اور ان کے 6 مجموعے بھی سامنے آئے، اور ان کی غزل آج بھی بڑی معتبر سمجھی جاتی ہے. جی، عرفان صاحب جو ہیں نا وہ اس طرف جو اساطیری غزل کا جو ان کا مزاج، پہلے ان کی ایک کتاب کینوس آئی تھی 70s میں ہی آ گئی تھی، لیکن آپ غور کریں تو وہ بالکل اور طرح کی کتاب. جب یہاں سے میری کتاب جس کو نئی پاکستانی غزل نئے دستخط کے نام سے جو شائع ہوئی، اور اس میں اظہار اور اس میں جو ہے ثروت حسین اور اس میں ہم لوگ شائع ہوئے، تو وہاں پتہ چلا کہ پاکستانی غزل جو ہے وہ کہاں کھڑی ہے. بلکہ میں نے وہاں ایک مضمون میں کہیں لکھ دیا کہ جناب پاکستانی غزل جو ہے وہ انڈین غزل سے 50 برس آگے ہے. تو اس پر وہاں بڑی جو ہے وہ لے دی ہوئی، اور لوگوں نے بات تو ٹھیک کی تھی. بات میں نے ٹھیک کی تھی، اور آج وہ ثابت بھی ہو رہی ہے. اور عرفان صدیقی کو یہ احساس ہو گیا کہ اگر میں یہ رخ جو جس طرف پاکستانی غزل کا جس وقت مزاج ہے اور جو لہجہ ہے اور جو رویہ ہے، اگر میں اس کو اپناؤں گا تو
یہ عجیب بات ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہاں اظہار کی کتاب 81 میں چھپ رہی ہے، میری کتاب 85 میں چھپ رہی ہے، ثروت کی کتاب 86 میں چھپ رہی ہے، یعنی جو ہمارے پہلے مجموعے تھے، اور یہ مجموعہ بھی ہم نے تاخیر سے شائع کیے. یعنی میرا مجموعہ جو 85 میں چھپا موسم، وہ 77 میں بھی مکمل تھا اسی صورت میں. واہ واہ. لیکن ان کا پہلا مجموعہ اگر آپ دیکھیں تو وہ 95 میں آ رہا ہے. کیوں آ رہا ہے کہ وہ میں دعویٰ کرتا ہوں، اور میں نے اپنے مضمون میں بھی لکھا ہے، عرفان صدیقی پر ایک میرا مضمون ہے، اس میں بھی میں نے لکھا ہے کہ یہ وہ پاکستانی غزل سے متاثر ہونے کے بعد ان کے اندر یہ رویہ آیا ہے. واہ واہ. تبدیلی اس کے بعد. اور وہ ٹھیک ہے، ان کا کام اچھا ہے، انہوں نے اچھے شعر کہے ہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر وہ پاکستانی غزل کو نہ پڑھتے اور وہ ان تک نہ پہنچتی تو شاید عرفان صدیقی وہ عرفان صدیقی نہ ہوتے جو ہمیں اب نظر آ رہا ہے. واہ 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 واہ. یہ بڑی اہم بات ہے اور یہ مہمیز لگوانے والی بات بھی ہے. اظہار الحق کے ہاں اگر ہم دیکھیں تو اظہار صاحب کے ہاں ہمیں آپ نے اساطیر کی بات کی، اپنی بات کی، ثروت صاحب کے حوالے سے بات کی. یہ سوال میں کہیں پہلے بھی کر چکا ہوں کہ کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ 70 کی دہائی کا غزل گو پاکستان کے معروضی سماجی سیاسی حالات کو دیکھتے ہوئے اس نے اپنا رویہ یکدم بدلا. حالانکہ اسی دور میں جالب بھی کہہ رہے تھے، فراز بھی کہہ رہے تھے، لیکن وہ غزل گو جو سنجیدگی کے ساتھ غزل پہ صرف ہو رہا تھا اس نے اپنا رویہ بدلا. یہ بہت آپ نے اچھا سوال کیا، اس پر میں پہلے کہیں جواب بھی دے چکا ہوں. آپ دیکھیے کہ 71 میں جو واقعہ پیش آیا یعنی ڈھاکہ فال کا، وہ اس لیے بہت اہم تھا کہ اس نے ایک سوال پیدا کر دیا کہ اب ہم کہاں کھڑے. صحیح. یعنی ہم اپنی جو ہے وہ ایک روایت ہے، ایک سفر ایک ہے، اس سفر میں ہم ایک منزل پہ پہنچے ہوئے ہیں، اور ایک نظریے کے تحت ہم نے ایک نیا ملک جو ہے وہ تخلیق کیا، اور 25 برس بعد کم و بیش ہم اس ملک سے محروم ہو جاتے ہیں، یا وہ ملک جو 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے. صحیح. تو اس طرح سے ایک طرح سے اس نظریے کی شکست تھی نا، جس نظریے کے تحت ہم نے یہ ملک بنایا تھا. تو ہمیں اس وقت جو ہم لوگ جو تھے، اور وہ نوجوان تھے اور بہت جذباتی تھے، ظاہر ہے ہم بہت صدمے میں تھے اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. تو وہ یہ جو سوال ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، اس سوال نے ہمیں تہذیبوں کی طرف متوجہ کیا. دو ہی باتیں تھیں، یا تو ہم اپنے آپ کو ہندوستانی تہذیب سے جوڑتے اور اپنے پچھلے 4000 سال کی جو روایت ہے اس کو اپنی شاعری کا حصہ بناتے، یا دوسری بات یہ تھی کہ ہم اپنے آپ کو اسلامی تہذیب سے اور پاکستانی تہذیب سے جوڑتے. صحیح. تو ہم نے یہ کیا کہ اپنے آپ کو اسلامی تہذیبی روایت میں رکھ کے دیکھا. کیا خوبصورت بات. اس زمانے میں دیکھیے اشبیلیہ اور کرتبہ اور غرناطہ اور اس طرح کی غزلیں جو ہیں، جی بالکل، وہ کہی جا رہی ہیں نظموں میں بھی. بالکل. مطلب ثروت کا شعر ہے کہ قریبی کسی خیمے سے آگ پوچھتی ہے کہ اس شکوہ سے کس کرتبہ کو جاتے ہیں. واہ واہ واہ. تو یہ اصل میں شناخت کا مسئلہ تھا، اور ہم نے کسی نہ کسی تہذیبی تسلسل میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر کے دیکھنا تھا. یعنی یہ بات درست ہے کہ 70 کی دہائی کا غزل کو جو ہے وہ اپنی تہذیبی شناخت کے اس بحران سے یا اس تلاش کے مرحلے میں سے گزر رہا تھا بہت شدت کے ساتھ. اور پھر میں نے ذاتی طور پر یہ کیا کہ میں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ اسلامی تہذیبی جو تمدن جو تھا یا ہماری تہذیب تھی اس تک نہیں رکھا. میں نے پھر جو انسان کے بچپن کی طرف دیکھنا شروع کیا، اور سمیر اور نہیں. آپ کے ہاں جو غزل کا ایک مختلف رویہ ہے جس میں موضوعات کو لے کر ایک ہی بحر میں مختلف غزلیں، وہ تجربہ بھی کہا جاتا ہے کہ ناصر کاظمی کے بعد آپ کے ہاں دکھائی دیا. جی میں نے ایک ہی بحر کا، میں نے یہ کیا کہ ایک بحر کا تجربہ بھی کیا. اس کے علاوہ میں نے حسیاتی تجربے مثلا موسم ہے تو وہ موسموں کے خمسہ کو لے کر آئے آپ. ہاں خمسہ کو. اور پھر جناب اگر میں نے عناصر لکھی تو عناصر کے حوالے سے ہے. اگر معاملہ ہے تو من و تو کا جو معاملہ ہے وہ اس پہ پوری کتاب ہے. یعنی میرے بارے میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ میں کتاب جو ہے وہ لکھتا ہوں، میں غزل نہیں لکھتا. واہ 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 واہ. اچھا، اب اسی سفر میں ہمیں پروین شاکر بھی دکھائی دیتی ہیں، اسی سفر میں ہمیں دیگر خواتین جو ہیں لکھنے والی، اس زمانے میں شاہدہ حسن تھیں. پھر تھوڑا سا اس سے پیچھے جائیں گے ہم، لیکن 60 کی دہائی کو ٹچ کرتے ہیں، زہرا آپا ہیں، دیگر لوگ ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ رویہ بھی ہے. ان کی غزل بالکل ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے. اچھا، اس میں یہ ہے کہ جو خواتین ہیں، اچھا شاہدہ حسن کی غزل تو تقریباً 70 کی دہائی کے جو ہم مزاج ہم جیسے لوگ ہیں ان کے ساتھ ملتی جلتی تھی. لیکن پروین جو تھی، پروین کا مسئلہ تھوڑا اور تھا. پروین کا یہ تھا کہ وہ اپنے کہہ لیجیے ایک نسائی جو تجربے ہیں ان کو بیان کر رہی تھی، اور اس سے پہلے ظاہر ہے کہ کشور نعید اور زہرا آپا کی آپ نے بات کی تو وہ لوگ ادا جعفری وہ اس روایت کو لے کے چل رہی تھی. صحیح. اچھا، اس روایت میں یہ ہوتا ہے کہ مقبول ہونے کا جو خطرہ ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. صحیح. اور وہ ہوئی بھی. لیکن انہوں نے ایک جگہ کہا ہے کہ یہ خوشبو جو ہے وہ محبت کے تحفوں میں دی جاتی ہے. اس میں کوئی شبہ بھی نہیں تھا. بالکل. خوشبو جو ہے وہ مطلب جس طرح خوشبو کو پھیلنا چاہیے تھا وہ پھیلی.
لیکن پروین شاکر بھی اگر آپ غور کریں تو اگلی کتابوں میں اس سے باہر آنے کی انہوں نے پوری کوشش کی ہے. صحیح. ایک مرتبہ میں نے ان سے کہا کہ جناب آپ جو ہے ابھی تک جو ہے وہ اس تجربے میں جو ہے وہ آپ کو کیوں لوگ جو ہے وہ گنتے ہیں, اور اس سے باہر آنے کے باوجود آپ کی دوسری کتاب سدبرگ وغیرہ کا جو اعتراف کیوں نہیں کیا جاتا. تو انہوں نے کہا کہ لوگ ابھی تک 25 برس کی سمجھتے ہیں, حالانکہ اب میں 35 برس کی ہو چکی ہے. یہ تو ہے. تو اس طرح کی جو شاعری ہے نا جیسی پروین نے کی, اس میں سب سے بڑا خطرہ یہی ہوتا ہے کہ آپ ایک جگہ رک جاتے ہیں. میں مانتا ہوں کہ وہ نہیں رکی, لیکن لوگوں کے لیے پروین صرف خوشبو والی پروین ہے. واہ واہ. صغیر ملال ایک بالکل الگ ڈکشن کے شاعر تھے, اپنے نام بھی لیا, تذکرہ بھی کیا, لیکن اس کے باوجود ہمیں ان کا کام کہیں مجتمع نظر نہیں آتا. اس کی تو بہت سامنے کی وجہ ہے نا, وہ بہت کم عمری میں چلے گئے. لیکن جو تھا کام وہ بھی کوئی اتنا زیادہ تھا نہیں, غزلیں انہوں نے زیادہ کہی نہیں, جتنی کہیں وہ بھی تو بڑا ایک الگ ڈکشن تھا. ہاں, لیکن وہی جو آپ کو ماڈرن, لیکن مجھے اندازہ نہیں, ماڈرن مصرع سازی کے اندازہ نہیں ہے کہ 25 تھیں, 30 تھیں, 50 تھیں. وہ تو وہاں ان کے جو قریبی دوست تھے, چونکہ وہ کراچی میں شفٹ ہو گئے تھے, تو کراچی کے دوست اس سارے بارے بتا سکتے ہیں. ان کا اصل میں ان کی توجہ ہو گئی تھی ترجمے کی طرف. صحیح. اور اس زمانے کی جو عالمی کہانیاں تھیں ان کا ایک انتخاب بھی انہوں نے شاید کیا تھا. صحیح. تو وہ ان کا کام جو ہے نا متنوع ہے. انہوں نے ترجمے میں بھی کام کیا, انہوں نے نظموں پہ بھی کام کیا, انہوں نے ناول بھی لکھا, انہوں نے افسانے بھی لکھے. 2 کتابیں, افرینش کے نام سے ان کا ایک ناول بھی ہے. اچھا. تو مطلب وہ کام انہوں نے, اگر وہ صرف شاعری پہ کام کرتے تو جس طرح کا وہ تجربہ کر رہے تھے یقیناً وہ بڑے شاعروں میں شمار. صحیح. اچھا, اب یہاں ناظرین میں ایک بڑا ڈیفرنٹ سوال کرنے جا رہا ہوں. یہ سوال میرے ان نوجوان دوستوں کے حوالے سے ہے جنہیں آج, اور مجھے بھی یقیناً کتب نہیں ملیں اکادمی ادبیات کے کتب خانے سے یا قائد اعظم لائبریری یا نیشنل لائبریری کی کتب خانے سے. اگر کچھ کتابیں میسر آئیں, پڑھی, ان سے استفادہ کیا, وہ ایک الگ بات ہے. 70 کی دہائی کی اگر بات, فال آف ڈھاکہ ایک الگ چیز ہے, لیکن اس سے پہلے بھی بہت سے نوجوان بات بھی کرتے ہیں, ہم گوگل پہ سرچ وغیرہ ساری چیزیں بھی کرتے ہیں. سر, آپ کے نوٹس میں ہمارے جو آج کا بنگلہ دیش ہے وہاں کا کوئی اردو غزل کو تھا؟ نظرال کی تو ہم ٹرانسلیشنز پڑھتے ہیں, چیزیں پڑھتے ہیں, معاملات ہو رہے ہیں. نہیں, نظرال تو بنگال کے شاعر تھے. ہاں جی, بنگالی کے شاعر تھے, اور بھی وہاں لوگ تھے بنگالی کے شاعر تھے. لیکن اردو کا کیا وہاں پہ تھا؟ اردو کا کوئی بڑا نام وہاں نہیں تھا. صحیح. شاعری ہو رہی تھی. ہاں, شاعری تو ہو رہی تھی, لیکن افسانے میں تو پھر بھی کچھ نام ہمارے ذہن میں آ جاتے ہیں. صحیح. لیکن غزل میں شاید اس کا بڑا نام نہیں تھا. اچھا, یہ ویسے ایک عجیب بات آپ نے سوال کیا تو مجھے یاد آ گیا کہ ہمارے 3 شاعر ایسے ہیں جو اس زمانے میں ڈھاکہ یونیورسٹی میں پڑھ رہے. جی, اظہار صاحب تھے, ایک تو اظہار صاحب تھے, خالد اقبال یاسر تھے, اور ثروت حسین تھے. واہ واہ. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے وہاں جو ہے وہ پڑھا, اور جب وہ واپس آئے تو وہ خوشبو جو ہے, اگر آپ غور کریں تو وہ پانیوں کا سلسلہ, وہ وہاں کا سبزہ, وہاں کے درخت, وہاں کے پرندے, وہ ان کی شاعری میں نظر بھی آتے ہیں. اچھا, اظہار الحق صاحب تو چلیں, ایک تو وہ تھوڑی سی عوامی شخصیت بھی رکھتے ہیں, پھر ان کا کالمز کا سلسلہ بھی ہے, پھر احباب ان کے ساتھ جڑے ہوئے بھی ہیں, ان کی غزل, ان کی شاعری گاہے گاہے کہیں نہ کہیں ڈسکس ہوتی ہے. خالد اقبال یاسر صاحب, کیا اپنے مزاج کی وجہ سے اپنی شاعری کے ساتھ ایک سائڈ پہ رہ گئے, یا سبب کیا ہوا؟ حالانکہ شاعر تو وہ بھی بہت اہم ہے. اچھا, ان کا سبب میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ مزاج ہی ہو سکتا ہے. مزاج ہی ہو سکتا ہے, کیونکہ میں نے محسوس کیا ہے کہ وہ زیادہ گھلنے ملنے والے نہیں ہیں, لیے دیے رہتے ہیں. اور اچھا, دوسری سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کس ایک تصادم کی کیفیت جب پیدا کرتے ہیں تو اس سے بھی بعض اوقات مسائل ہوتے ہیں. لیکن ایک بات مجھے نا یہاں اظہار کے بارے میں کرنی ہے. مطلب میں سمجھتا ہوں کہ اظہار کو, یہ جو مسلم 5ویں کتاب ان کی آ گئی ہے, 6ٹھی کتاب آ گئی ہے, وہ ایک ہی ڈکشن کو لیے چلے جا رہے ہیں. ہاں, جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو زمانہ تھا اس طرح کی, مثلا میں نے بھی وہ اس طرح کا کام کیا اپنی کتاب صبح جو میری کتاب ہے وہ بالکل ویسا ہی کام ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ اب حالات اتنے بدل گئے ہیں, یا شاعری کا جو مزاج ہے وہ اتنا بدل گیا, یا غزل اتنی آگے چلی گئی کہ اظہار کو بھی اس میں سے نکلنا چاہیے. خالد اقبال یاسر صاحب کی غزل کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ خالد اقبال یاسر کی جو پہلی 2 کتابیں ہیں, در و بست ہے, اور ایک اور کتاب تھی جس کا اس وقت میرے نام سے ذہن سے نام نکل گیا, وہ کتابیں بہت عمدہ تھیں. یعنی ایک نیا رویہ, ایک نیا ڈکشن, ایک نیا رخ, ستون اپنی شکوہ رفتہ میں گم کھڑا, کیا شعر ہے یار, واہ واہ. ٹھیک ہے نا. تو یہ اس طرح کے انہوں نے مطلب جو ہے وہ شعر کہے تھے. لیکن اس کے بعد انہوں نے یہ کیا کہ ایک تو وہ قافیہ بندی کے چکر میں پڑ گئے, طویل غزلیں کہنی شروع کر دیں اور قافیہ بندی کے چکر میں پڑ گئے, اور
اس کے علاوہ انہوں نے زبان بھی ادک کر لی. جب آپ ادک زبان کرتے ہیں تو وہ جو بھی ہو پڑھنے والے کے لیے اس میں وہ دلچسپی باقی نہیں رہتی. وہ آپ کی ایک مہارت کا تو اظہار ہو سکتا ہے کہ جناب میں یوں بھی کر سکتا ہوں, میں ایسے بھی غزل کہہ سکتا ہوں, لیکن آپ کو ایک وہ سطح بھی تو بنانی چاہیے نا جو آپ کی جو ہے وہ ایک تعلق کی سطح ہو پڑھنے والے سے. قاری کے لیے بھی تو اس میں کچھ بالکل ایسے. اچھا, اب ان کی کتاب ابھی 2-3 دن پہلے نفیری کے نام سے, تو اس میں مجھے لگا ہے کہ جیسے خالد اقبال یاسر واپس اپنے شعری جو ان کا ایک کائنات ہے اس میں واپس آ رہے ہیں. چلیں, بڑی اچھی بات, یہ بڑی اچھی بات ہے. چلیں, یہ تو ایک مجموعی تاثر 70 کے جو ہمارے غزل گو ہیں ان کے حوالے سے سامنے آیا. اچھا, تنقیدی کام دیکھیں, ہم دیکھتے ہیں 60 کی غزل پہ بہت لکھا گیا, 50 کی غزل پہ بہت لکھا گیا, 70 کی دہائی پہ کیا وجہ ہے کہ اتنا زیادہ نہیں لکھا گیا یا ڈسکس نہیں ہوئے اس طرح؟ جو میرا پہلا سوال تھا وہ آخر میں بھی آ گیا. آخری سوال ہے میرا کہ اتنے نقد کا اتنا معاملہ کیوں نہیں رہا؟ یہ اس کی کئی وجوہات ہیں. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ جو ہم سے ذرا سینئر شاعر تھے, جن میں ناصر کاظمی ہیں, پھر احمد مشتاق ہے, پھر شہزاد احمد ہے, پھر ظفر اقبال ہیں, شعیب ہے, شکیب جلالی, معاملہ یہ ہے کہ ان میں وہ غزل کا جو مزاج لے کے چل رہے تھے. اور یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو شاعری ہوتی ہے اس کی جو شناخت ہوتی ہے وہ کچھ دنوں کے بعد ہوتی ہے. یہ نہیں بالکل ایسے, بعض کا زمانوں کے بعد ہوتی ہے. تو اس زمانے میں جو ہمارے ناقد تھے وہ سب انہیں دریافت کر رہے ہیں. واہ. اس کے بعد یہ ہوا کہ جو ہمارے ہم اثر ناقد تھے, جن میں اپنا سراج منیر بہت اہم, انہوں نے ایک بہت خوبصورت مضمون بھی لکھا ہے اتفاق سے میرے ایک مصرے کو لے کے, یہ خواب ہے اور ہی کہیں کا. تو وہ سارا جو ہے وہ 70 کی دہائی پر 40 صفحے کا مضمون ہے اور 70 کی دہائی کے شاعروں پر ہی ہے. لیکن ان کے ساتھ یہ ہوا کہ وہ سیاست کی نظر ہو گئے اور پھر دنیا سے بھی رخصت ہو گئے. تو وہ اچھا, ان کا کلام بھی ہمیں نہیں ملتا کہیں پہ اور کچھ طرح کی چیز بھی نہیں ہے. ہاں, کچھ چیزیں ملتی ہیں لیکن بہرحال اس طرح سے تلاش کرنی پڑتی ہیں. تو ان کے ساتھ یہ ہوا کہ وہ اپنے کام کو کنٹینیو نہیں کر سکتے. صحیح. انہوں نے بڑے بڑے عہدے تو پا لیے, لیکن انہوں نے جو بنیادی کام تھا ان کا, جو وہ کرنا چاہیے تھا ان کو, وہ اپنی نسل کے سب سے اچھے شاعر ہو سکتے تھے مگر وہ نہیں ہوئے. اچھا, دوسرے ہمارے جو اچھے نقاد تھے وہ سہیل احمد خان تھے. سہیل احمد خان نے جو ہے وہ ناصر کاظمی کو اور اس طرح کے لوگوں کو, مثلا منیر نیازی کو انہوں نے بہت لکھا, ناصر کاظمی بہت لکھا. ایک دفعہ میں نے کہا بھی کہ سہیل صاحب آپ جو ہے وہ ہم پر کیوں نہیں لکھتے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی اصل میں بھی آپ لوگوں کا ہم اثر ہوں, تو سب سے اچھا میرے بارے میں ان کا پتہ نہیں کیوں یہ نظریہ تھا. انہوں نے کہا کہ 70 کی دہائی کے شعراء پر جتنا اچھا آپ لکھ سکتے ہیں کوئی اور نہیں لکھ سکتا, اور وہ آپ کو مجھ پر بھی لکھنا چاہیے, اور میں نے ان پر لکھا بھی. لیکن معاملہ یہ تھا کہ وہ ایک ایسے ناقد تھے جو بہت وسیع النظر تھے, بڑا مطالعہ تھا, صاحب مطالعہ تھے, اور وہ 70 کی دہائی کے اچھے ناقد ہو سکتے تھے. صحیح. باقی میں سمجھتا ہوں کہ شاید اچھا میں نے کچھ کام کیا ہے اور کتابی شکل میں بھی آیا ہے, ایک آدھ اور کتاب بھی آنے والی ہے, لیکن جتنا کام ہونا چاہیے تھا وہ واقع نہیں ہوا. اور اس کی ایک ہی وجہ یہ ہے کہ 70 کی دہائی کے شاعروں کو سمجھنے کے لیے آپ کو اپنی تمام تر تہذیبی روایت سے اور اساطیری روایت سے اور جو آپ کی اینتھروپولوجی اس سے واقف ہونا. واہ 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 واہ. تو یہ کام آسان نہیں ہے. واہ واہ. یہ وہی کر سکتا ہے, ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا, اور یہ وہی کر سکتا ہے جو اس سارے پروسیس سے, اس سارے عمل سے گزرا. واہ 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 واہ. میں ناظرین اس بات پہ آج کی یہ نشست اختتام کرتا ہوں, اور یہ بات میں حلقہ ارباب ذوق کی مختلف نشستوں میں بھی کہہ چکا ہوں, راولپنڈی اور اسلام آباد میں, کہ 70 کی جو نسل تھی تخلیق کاروں کی, بالخصوص غزل کو جو ہمارے شعراء حضرات تھے, انہوں نے ہماری روایت سے اصل میں بغاوت کی تھی. اور باغی آدمی میں نہیں ہضم ہو رہا تو وہ تو پوری نسل تھی, وہ کیسے ہضم ہوگی؟ تو سر آپ کا بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. آپ تشریف لائے. نہیں, میں حاضر ہوں ہمیشہ, اور ہم چاہیں گے کہ آپ ہمیں ہمیشہ وقت دیں تاکہ ہم مختلف موضوعات پہ آپ سے بات کر سکیں. آپ ایک دبستان ہے اور یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے. آپ کی دعاؤں کو بالکل مزید ہوں گی انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ سر, بڑی محبت, بہت محبت. دوستو, آج کے اس پروگرام کو اگر آپ نے اپنے دل اور اپنے منشا کے مطابق پایا ہو تو ضرور اسے لائک کیجئے گا, ویڈیو لنک کو شیئر کیجئے گا, اور آخری بات جاتے جاتے جو ہمیشہ کہتا ہوں,
300 روپیہ 400 روپیہ اس کا ویڈیو، اس کا جو کالنگ کارڈ ہوتا ہے وہ آپ ہوا میں اڑا دیتے ہیں. آج جو میں نے شرٹ پہنی ہوئی ہے شاید وہ 2000 کی بھی نہیں ملتی، اس سے زیادہ، لیکن ایک کتاب آپ کو 400 روپے میں ملے گی، اور وہ کتاب آپ کی نسلوں کی آبیاری کرے گی. لازمی پڑھیے، کتاب خریدیے، یہ بہت ضروری ہے. اگر آپ نہیں خریدیں گے آپ اپنے ساتھ ظلم کریں گے اور اپنی نسلوں کے ساتھ ظلم کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.